बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस मंसूबे के तहत अहलियत के म्यार पर पूरा उतरने वाले 50,000 खानदानों को 5 एकड़ ज़मीन 10 साला लीज़ पर दी जाएगी ताकि वो अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकें और गुर्बत से निकल सकें। इस मंसूबे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आप लोगों ने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रोग्राम के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अप्लाई करने से पहले कुछ अहम चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं, जिनको मैंने एक पीडीएफ फाइल के अंदर कंपाइल कर लिया है। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम का आज जो है वो पोर्टल का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। विवर ये जो स्कीम है ये बेज़मीन अफराद को ज़मीन देकर उन्हें खुद कफ़ील बनाने की एक बड़ी कोशिश है। नेक्स्ट अगर बात करें ये स्कीम है क्या? आपके लिए ये क्यों अहम है? हुकूमत पंजाब का ये तारीखी इक़दाम है, बेज़मीन अफराद को ज़रई ज़मीन 10 साला लीज़ पर फ़राहम की जाएगी। गुर्बत में कमी आएगी, एक तो अपना रोज़गार हो जाएगा, अपनी ज़मीन बन जाएगी और सबसे अहम चीज़ है 10 साला लीज़ की ज़मानत, यानी 10 साल के लिए जो है वो आपके हवाले कर दिए जाएँगे, तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन, ओके? उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि इस अज़ीम मंसूबे में बड़े अतादुशुमार जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। 160 अरब रुपए तकरीबन जो है वो 160 अरब रुपए मालियत की ज़मीन जो है वो आप जो है वो बेज़मीन ख़ानदानों को फ़राहम की जाएगी, ठीक है? इसमें कितने 1,24,000 एकड़ ज़मीन शामिल है और इसके साथ-साथ जो है वो तकरीबन आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉट्स हैं जो कि 88,000 तकरीबन 800 ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद होंगे। पहले कहा जा रहा था कि 50,000 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आला पंजाब की जानब से इस पोर्टल का इफ्तिताह किया गया है और उन्होंने बाकायदा अपने जो है वो पेज के ऊपर पोस्ट किया है कि तकरीबन 89,000 ठीक है 89,000 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे और सबसे अहम चीज़ इसमें यह है कि चोलिस्तान का ख़ास हिस्सा इसमें शामिल किया गया है। चोलिस्तान के लिए तकरीबन 17,000 लॉट्स हैं जिससे 1,11,000 खानदान जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स इसके लिए अगर अहल अफराद की पहले बात करें तो बेज़मीन अफराद जिनके पास ऑलरेडी ज़मीन नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं या कम अज़ कम जिनके पास 10 मरले का प्लाट है या 10 मरले का घर है वो अफराद जो है वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी रेवेन्यू एरिया के अंदर आपके रहाइश लाजमी है। आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो है वो आपका एड्रेस जो है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एक खानदान के लिए सिर्फ एक ही लाट दी जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि एक पूरा खानदान है, एक शौहर है, फिर बीवी है, फिर उनके बच्चे हैं, ठीक है? इस तरह से या फिर जो है वो वैसे माँ-बाप हैं, ठीक है? बच्चे हैं, तो इस तरह एक मतलब एक पूरे खानदान से एक सरपरस्त अप्लाई करेगा, उसको ही ज़मीन अलाट की जाएगी, ठीक है? फिर वो उसी ज़मीन की मदद से अपने पूरे खानदान की कफ़ालत करेगा। लेकिन इस ज़मीन के अंदर या इस प्रोग्राम के अंदर कौन से अफ़राद अप्लाई नहीं कर सकते? सरकारी मुलाज़मीन अप्लाई नहीं कर सकते। चाहे आप दर्जा चहारम के हैं, आप माली हैं, आप जो है वो स्वीपर हैं, ठीक है? खाकरोब हैं मतलब इस तरह से, तो आप सरकारी मुलाज़िम हैं, चौथा स्केल है, पहला स्केल है, लेकिन हैं सरकारी मुलाज़िम तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहले से सरकारी ज़मीन लेने वाले भी अहल नहीं, अगर आपने किसी स्कीम के तहत पहले ज़मीन गवर्नमेंट से हासिल कर ली है, तो फिर भी आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। मज़ीद नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्यूअर्स, तो लीज़ की अहम शराइत यहाँ पे रखी गई हैं। क्या है जी? सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़ रकबा अलाट किया जाएगा, ठीक है? मुद्दत जो है वो मुद्दत 10 साल के लिए आपको लीज़ पर दे दिया जाएगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़ का रकबा 10 साल के लिए आपको फ़राहम कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो ज़मीन आपको दी जाएगी, ये सिर्फ़ ज़राअत के इस्तेमाल के लिए होगी। यानी यहाँ पर आप सिर्फ़ फसलें काश्त कर सकते हो, यहाँ पर कोई दूसरा चीज़ जो है वो तमीर नहीं कर सकते कि 5 एकड़ की ज़मीन ले लें
اور اس کے اندر 4 ایکڑ میں آپ جو ہے وہ فصل کاشت کر لیں اور اس کے بعد 1 ایکڑ میں جو ہے وہ آپ بھینسوں کا فارم بنا لیں، تو اس کے لیے آپ کو نہیں صرف زراعت کے استعمال کے لیے دی جائے گی۔ سمجھ لیں کرایہ داری اسکیم پر دی جائے گی۔ کیسے؟ 1 ایکڑ کا جو ہے وہ سالانہ 100 روپے کرایہ ہوگا جو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہیں 1 ایکڑ زمین کا 100 روپے کرایہ ہوگا، وہ بھی سالانہ، 1 سال بعد آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پابندی ہوگی، زمین ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، زمین کو بیچا نہیں جا سکتا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے نام پہ زمین جو ہے وہ لے لے اور مطلب ایک بندہ ہے وہ اپلائی کرتا ہے، وہ اہلیت کے معیار پہ پورا اترتا ہے، اس کو 5 ایکڑ زمین مل جاتی ہے، پھر وہ زمین جو ہے وہ اگلے کسی بندے کے حوالے کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ملکیت حکومت کے پاس ہی رہے گی، مطلب آپ کے نام پہ الاٹ نہیں ہوگی، لیکن ایک معاہدہ جو ہے وہ سائن ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے حوالے جو ہے وہ 10 سال کے لیے کی جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ویورز بات کریں تو اس سہولیات کا مکمل پیکج، اس میں آپ کو کیا کچھ ملنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف زمین آپ کے حوالے کر کے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ایک بندہ ہے بے زمین ہے، اس کے پاس زمین ہے نہیں، بہت غریب ہے، زمین مل گئی ہے تو اس کے اوپر کاشت کس طرح سے کرے گا؟ تو اس کے لیے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سوچا ہوا ہے۔ قیمتی زمین ہے، مطلب 25 سے 40 لاکھ روپے مالیت کی زمین ایک ملے گی آپ کو۔ اس کے بعد آبادکاری گرانٹ بھی آپ کو دی جائے گی، 50,000 روپے سے لے کر 2.5 لاکھ روپے تک فی ایکڑ مالی امداد بھی فراہم کی جائے گی تاکہ آپ اس کے اوپر فصل کاشت کر سکیں۔ جو انیشیل بیسس پہ خرچہ آنا ہے وہ اخراجات بھی گورنمنٹ آپ کو ادا کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر لاٹ کے ساتھ ایک ایگریکلچر افسر اور ایک زرعی انٹرنی کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہوگی، یعنی کہ ایک مکمل پیکج آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ زمین، ساتھ میں اس کے اوپر کاشت کرنے کے لیے 2.5 لاکھ روپے تک مالی امداد، اور ساتھ میں ایک ایگریکلچر افسر آپ کو دیا جائے گا، ایک اس کے ساتھ جو ہے وہ انٹرنی آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جو آپ کو اچھے مشورے دے سکے، آپ کی زمین کی معائنہ کر سکے، دیکھ بھال کر سکے، مطلب آپ ان کے ساتھ مشاورت کر کے آگے چل سکتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ویورز بات کر لے جائیں کہ کامیابی کے لیے اہم ہدایت، مطلب اس میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کن جو ہے وہ شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا سال، 1 سال کے اندر کاشت شروع کرنا ضروری ہے۔ ٹیمیں آ کے چیک کریں گی، اگر آپ نے پہلے سال کاشت نہیں کی ہوگی تو آپ کا معاہدہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خلاف ورزی کی صورت میں کہ آپ کی جو ہے وہ لیز فوری طور پر منسوخ ہو سکتی ہے۔ دوران لیز یعنی کہ اس 10 سال کے دوران یا سال میں 2 بار باقاعدہ انسپیکشن ٹیم آئے گی، آ کے چیک کرے گی۔ لیز ختم ہونے پر زمین حکومت کو واپس کرنا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے آپ کو مل گئی ہے، 10 سال کاشت کر لی ہے اور بعد میں پتا چلا ہے کہ آپ نے اس زمین کا سٹے لے لیا ہے، ٹھیک ہے، سٹے لے کر جو ہے وہ بعد میں آپ اس کو اپنے نام کے کروانے کے چکر میں ہو گئے، تو یہ والے معاملات نہیں ہوں گے۔ حکومت کو آپ نے زمین واپس کرنی ہے۔ بڑے آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جن کے پاس گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو بڑے آسان الفاظ میں جو ہے وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں، تو اس لیے ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا۔ نیکسٹ بات کر لیتے ہیں ویورز، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اپیل کا؟ یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی درخواست مسترد ہو جاتی ہے، ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو 7 دن کا اپیل کا حق آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر درخواست مطلب آپ نے اپلائی کیا، آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے تو 7 دن کے اندر آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر جو آپ کا ریلیونٹ ہوگا آپ کی تحصیل کا، اس کو آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو حق دیا ہوا ہے کہ درخواست کیوں ریجیکٹ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ نظر ثانی کی جائے گی۔ اگر بائی مسٹیک ریجیکٹ ہو گئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اگر لیز کے دوران کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر 30 دن کی اپیل کا حق آپ کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کہ درخواست جمع کروانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ویورز ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے اپنے فیس بک پیج کے اوپر آفیشیل پوسٹ کی گئی ہے، جس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ہم نے پورٹل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے اور اس منصوبے کے لیے، اس پروگرام میں یعنی 5 ایکڑ زمین 10 سال کے لیے حاصل کرنے کے لیے 2 مئی سے لے کر 18 مئی تک اپلائی ہوگا۔ آج 23 اپریل ہے، پورٹل کا افتتاح ہو گیا ہے، پورٹل لانچ ہو گیا ہے،
لیکن آپ کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ 2 مئی سے لے کر 18 مئی تک ایکسیپٹ کی جائیں گی۔ ابھی پورٹل جو ہے وہ اناؤنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے کی تیاری ہے وہ آپ مکمل کر لیں۔ وہ کیا تیاری ہے وہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ایک تو آپ آن لائن اپلائی کر سکیں گے ویب سائٹ کے اوپر، یا پھر آپ اپنی تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں بھی اپلیکیشن جا کر جمع کروا سکتے ہیں۔ آن لائن اپلائی آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس کوئی ڈیوائس وغیرہ موجود نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں جا کر جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم اپڈیٹ یہاں پر آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، جیسے ہی 2 مئی کو پورٹل اوپن ہوگا، ایجوکیشن اپڈیٹس پر مکمل ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ اس ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ خود گھر بیٹھے جو ہے وہ اس پروگرام میں اپلائی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم طریقے مکمل ٹائم لائن بھی گورنمنٹ کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے۔ پہلا قدم اپلائی کرنے کا ہے جو 2 مئی سے 18 مئی تک درخواستیں جمع ہوں گی۔ اس کے بعد دوسرے قدم یعنی دوسرے سٹیپ کے اندر 1 جون سے 8 جون تک اپیل کا وقت ہوگا اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ 19 جون کو فائنل لسٹ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ 30 جون سے زمین کی تقسیم کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ جو فائنل لسٹ ہوگی وہ آن لائن پورٹل پہ بھی آ جائے گی اور فائنل لسٹ اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں بھی لگا دی جائے گی۔ نیکسٹ بات کریں، مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زمین ہو جائے گی، پھر اپنی محنت کرنی ہے، اپنی فصل اگانی ہے، اپنا روزگار ہوگا۔ اگر آپ واقعی اپنا مستقبل بدلنا چاہتے ہیں تو حکومت پنجاب کا یہ سنہری موقع ہرگز آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ آج سے ہی آپ نے تیاری شروع کر دینی ہے۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں شناختی کارڈ ختم ہوا ہوتا ہے یا پھر شناختی کارڈ گم ہوا ہوتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنا شناختی کارڈ رینیو کروانا ہے اگر ختم ہو گیا ہے تو۔ اگر گم ہو گیا تو جا کے جلدی سے آپ نے بنوانا ہے۔ ابھی آپ کے پاس تقریباً 7 سے 8 دن موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اس 7 سے 8 دن کے اندر اندر اپنا شناختی کارڈ بنوائیں، اوکے؟ اور اس کے بعد جیسے ہی 2 مئی سے اپلیکیشن شروع ہوں گی، اپلائی ہونا شروع ہوگا، میں فوراً اس پہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اگر آپ نے ایجوکیشن اپڈیٹس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیا ہوگا تو فوراً اپلائنگ پروسیجر کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کا اس پروگرام کے حوالے سے، اس منصوبے کے حوالے سے کوئی کویسچن ہے، کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔